بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اللہ کے پیارے بندوں۔ ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اب تک جتنے سپورٹ کیا ہے، اتنے زیادہ لوگ سننے والے ہو گئے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، تو بہت بہت شکریہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ سبسکرائب لازمی کر دیں ابھی سے، اگر کسی نے نہیں کیا، جو بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے نہیں کیا پلیز کر دیں، اور لائک ابھی سے کر دیں، میں بتا رہا ہوں اچھی ویڈیو ہے۔ خیر، آج نا دیکھیں رمضان آ رہا ہے، سب کو بہت مبارک ہو۔ روزے کی فضیلت وغیرہ کے بارے میں تقریباً پتہ ہی ہوگا سب کو۔ اصل میرا مقصد آج ایک بہت بڑی ایک ایسی بات ہے جو میں اپنی ساری زندگی سے نوٹ کر رہا تھا، کبھی موقع نہیں ملا، آج اللہ نے موقع دیا ہے تو میں وہ کہنا چاہتا ہوں سب سے۔ اس سے پہلے اگر روزے کی فضیلت پہ تھوڑی سی بات کر لیں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، حدیث ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ آواز دی جائے گی کہ روزے دار حاضر ہوں، اور صرف روزے دار ہی اس دروازے میں سے گزریں گے، اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، جو ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یہ مہینہ پورا۔ فضیلت تو اپنی ہی ہے، ہر نیکی کا جو وہ ہے ثواب، وہ فرض کے برابر، اور فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے ہی ایک نیکی کا 10 ملتا ہے تو وہ اور زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور فضیلت میں ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے حدیث میں کہ اب جو مین باتیں ہیں نا جو غور کرنے والی ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہم پورے سال اتنے گناہ کرتے ہیں، پورے سال ہم جھوٹ بولتے ہیں، مکاری فریبی بہت کچھ ہے۔ ایک مہینہ کا صرف رک جائیں، صرف ایک مہینہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں خود فرمایا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ کر بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ بولے اور یہ فریب اور اس طرح کے کام مکاری وغیرہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کھانے پینے چھوڑنے کا کوئی مطلب کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ تو کھانا پینا چھوڑنا روزہ نہیں ہے، اصل ان چیزوں سے رکنا ہی تو روزہ ہے۔ ہم نے روزے میں ان چیزوں سے رکنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں تم سے لڑے، تمہیں گالی دے، تو بدلے میں گالی نہ دینے لگ جاؤ۔ اب روزہ رکھ کر بھی لڑ رہے ہیں لوگ اور گالیاں دے رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہمارے روزے کا؟ حدیث میں ہے کہ تم اسے کہو میرا روزہ ہے۔ اب دیکھیں روزہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے، روزہ حج کی طرح فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ نے نہیں بتایا، جس کے اجر کو یہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے کا اجر اللہ نے دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک واحد عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، جس کا اجر اللہ نے دینا اور کوئی نہیں دے سکتا، اور کتنا دینا ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر اندازہ لگائیں تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے اللہ۔ وہ تو ہر وقت موقع دیتا رہتا ہے، عطا کرنے پہ آتا ہے تو عطا کرتا ہی رہتا ہے۔ کتنی زندگی میں ہم کتنے بڑے ہو گئے، ہمیں کتنا کچھ اس نے دیا ہے، تو سوچیں ایک عبادت جو صرف اس کے لیے ہے وہ کیا دے گا اس کے بدلے میں۔ ایک امیجن کرنے کی بات ہے، اور اس نیت سے رکھا کریں کہ یہ روزے فرض تو چلے ہیں، لیکن یہ وہ فرض ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسپیشلی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ مجھے اجر دے گا تو وہ تو جتنا بڑا ہے اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا۔ اب جو ایک بہت بڑی ایک مسکنسیپشن کہہ لیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا کسی کو، لیکن ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میری آڈینس میں شاید ہی اگر کوئی ہو جس کے پیرنٹس ٹائپ کا ہو، تو ان سے تو میں لازمی کہوں گا ایک مرتبہ سمجھ لیں، لیکن نہیں بھی ہے تو آگے آپ لوگوں نے بھی آگے پیرنٹ بننا ہے، تو ہر چیز دیکھیں، کبھی اپنے بچوں کو مت روکیں۔ سب سے بڑا جو میں نے ساری زندگی میں دیکھا ہے وہ روکنا، روزہ رکھنے سے روکنا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایز اے پیرنٹ کہتے ہیں کہ ہم ایک بچے کی اپنی جو ہے نا وہ خیال کر رہے ہیں کہ یار اتنی گرمی ہے، پیپر ہے یا ایسا کچھ بھی ہے، اور اس میں وہ روزہ رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں پیرنٹ گرمی ہے اور ہر چیز ہے، اس میں وہ روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی کیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو۔ بات سوچیے آپ نے کبھی، آپ ایک ماں باپ اگر یہ سوچ رہے ہیں، انہیں فکر ہے، تو جس رب نے بندے کو بنایا ہے، جس کو اتنی محبت ہے اپنے بندے، جس سے زیادہ ماں باپ کی تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی محبت کے آگے، سب سے زیادہ آپ کو، مجھے سب سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، تو مجھے بتائیں کیسے وہ کچھ ہونے دے سکتا ہے، اور اسپیشلی اس کام میں جو آپ کر ہی اس کے لیے رہے ہیں۔ یہ بہت بہت بڑی ایک مسکنسیپشن ہے، یہ ایک ایسا تھاٹ ہے جو
آپ سوچیں آپ اللہ کے بیچ میں آتے ہیں, آپ اللہ کے جو اللہ نے ایک حکم دیا, ایک فرض کیا, اور وہ فرض کا بھی کہا میرے لیے ہے. یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے نماز کی طرح جو تمہارے لیے ہے, یہ ایک فرض ہے جو میرے, صرف ایک فرض ہے, ایک صرف جو اللہ نے کہا میرے لیے ہے. اور اس میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہ رکھو, آگے پیپر ہے, کوئی آج گرمی ہے, آج اس نے جاب پر جانا ہے, آج کوئی کام ایسا کرنا ہے کہ بہت گرمی ہے, تو نہ رکھو کہ کچھ ہو نہ جائے. اور پھر آگے سے ایک بہت بڑی ایک بات ہے کہ یہ ظلم کرنے کو نکالنا ہے اپنے پہ. مجھے یہ بتائیں کیسے ظلم ہے یہ؟ بھوک لگنا آپ کے اختیار میں ہے, آپ روزہ نہ بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے وہ ایک صلاحیت بھوک رکھنے کی چھین لے اور آپ کو بھوک ہی نہ لگے. پھر میرے بھائیو سنو میرے, سمجھو میری بات کو کہ یہ اللہ کے لیے ہے یہ روزہ, اور اس میں روکنا نہیں ہے. چاہے اس پہ فرض بھی نہ ہو, وہ بچہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھنے دیں. اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہیں مرتا, نہیں مرتا, اور میرے سے قسم لے لیں نہیں مرتا کوئی روزہ رکھ کر. وہ کیسے مر سکتا ہے جب اللہ نے اس کی, جب اللہ کے لیے ہے زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو کیسے ایک روزہ رکھ کر اس کو کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ روزہ نہیں رکھواتے اور نہ رکھ کر وہ بیمار ہو گیا تو کیا کریں گے؟ پتہ ہے میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے بچے دیکھے ہیں جو مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ روزے نہیں رکھتے تھے, مطلب انہوں نے پورے روزے نہ بھی رکھے ہوں, لیکن نا جب پیپر ہوتا تھا تو ان سے پوچھو تو وہ اسپیشلی روزہ رکھ کر آتے تھے اور کہتے تھے یار ویسے تو ہم رکھتے نہیں, پیپر والے دن تو رکھ لیں. یقین مانے ایک چیز کی بہت خوشی ہوتی تھی, جو سمجھنے والی بات تھی کہ ان لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ میری کامیابی ناکامی اللہ کے پاس سے ہے. تو انہیں اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ روزے جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہم رکھیں گے, اللہ خوش ہوگا. تو وہ روزہ رکھ کر پیپر دینے آتے تھے کہ میرا اللہ خوش ہوگا اور ہمیں کامیاب کر دے گا. اور ان لوگوں سے بہت اچھے تھے جو سارے روزے رکھتے تھے سوائے ان کے جب پیپر تھے. آپ کیسے بھول جاتے ہیں اس دنیا کی کامیابی؟ ہر چیز آپ کا بولنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا کھڑے ہونا, ہر چیز آپ کی جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ ایک کون کہے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو وہ فرض جو صرف اللہ کے لیے آپ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں کوئی ایسا کام ہے, باہر گرمی ہے, ایک کن کی آپ روزہ رکھ کر دعا کہہ دیں گے اللہ مجھے گرمی لگ رہی ہے, وہ اے سی چلا دے گا, وہ باہر کر کے تو دیکھیں وہ موسم اچھا کر دے گا. آپ روزہ رکھ کر کہہ کے دیکھیں مجھے پیاس لگ رہی ہے اللہ کچھ کر, وہ آپ کی پیاس ختم کر دے گا, وہ آپ کی بھوک ختم کر دے گا. وہ تو اس پہ قادر ہے کہ وہ پورے ایک ہفتے تک آپ کو بھوک نہ لگے, پیاس نہ لگے, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو صرف اتنے سے گھنٹے جو آپ نے رکھنے ہیں اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے لیے ہے روزہ, یہ کسی آپ کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کے لیے ہے. پلیز رکھیے, سارے روزے رکھیے, اور کوئی نہیں لگتا روزہ, کچھ نہیں ہوتا. آپ رکھیں جب رکھیں, اور جس یقین مانے لگنا چاہیے. اور کیا چاہیے؟ ایک جس وقت روزہ لگتا ہے ایک انسان کو اس وقت کی دعا تو ویسے ہی قبول ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور اس کو وہ فیل ہو رہی ہے, مطلب مشکل میں ہے, تو اس وقت تو ویسے ہی دعا قبول کر لیتا ہے. یقین مانے اکثر روزے نہیں لگتے تو اس وقت انسان یہ کہتا ہے کاش روزہ لگے مجھے, تاکہ وہ ایک کیفیت تاری ہو جس میں میں گڑ گڑا کر, جس میں میں بے قرار ہو کر مانگوں اور وہ میری دعا قبول کرے. پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے, مت روکیں کسی کو بھی روزہ رکھنے سے. بے شک وہ چھوٹا ہو, اس کو اپنا نہیں بھی اگر غلط صحیح پتہ تب بھی رکھنے دیں, بے شک وہ اس پہ فرض بھی نہ ہو, رکھنے دیں. کیوں اس کا جذبہ ختم کرتے ہیں؟ اس کو رکھنے دیجئے. میں نے کتنے دیکھے ہیں جو لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں رکھنے دیں. اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کی کیئر نہیں ہے. آپ کا یہ یقین مانے کیئر کرنا نہیں ہے, کیونکہ آپ سے زیادہ اللہ اس کی کیئر کرتا ہے. اللہ کو اپنے بندے کی زیادہ پرواہ ہے آپ سے. پلیز یہ کیئر نہیں ہے, یہ اللہ کے فیصلوں میں دخل اندازی دینا ہے. یہ کہنا ہے کہ مجھے اللہ سے زیادہ اپنے بچے کی فکر ہے, مجھے اللہ سے زیادہ پتہ ہے میرے بچے کا صحیح کیا غلط کیا. استغفر اللہ. یقین مانے ایسا نہیں ہے. مت روکیں اسے, جو کر رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے نا, کچھ غلط تو نہیں کر رہا, رکھنے دیں. خود اس کو صبر آئے گا, ہر چیز خود آئے گی. وہ نہیں لگ رہا, وہ نہیں بیمار ہوگا. کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو روزہ رکھ کر بیمار ہو جائے, کبھی بھی نہیں. کہ زندگی موت صحت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بات لمبی ہو گئی لیکن یقین مانے زندگی سے ہمیشہ سے میں کہنا چاہتا تھا اور ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں. پلیز. اور اینڈ کرتے ہیں, اگر بات اچھی لگی ہو لازمی لائک کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک تو لازمی ہے, اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا نہیں کیا ابھی تک. اور پلیز اس کو تک میری یہ بات پہنچا دے جو یا نہیں, اگر آپ بھی کسی ویسے جانتے ہیں کسی, پلیز میری بات تک ان تک پہنچا دے, شاید وہ سمجھ جائیں اس بات کو. اور پلیز آئندہ کبھی نہ روکیں. اللہ حافظ.